کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں ایمان جیسی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو بہترین نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت اور فضیلت اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس دور میں اور اس مصروفیت کے دور میں نماز کا کیا مقام ہمارے پاس ہے اور حقیقت میں نماز کا کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی شریعت میں ہے، اور اس کا مقام وہ مذہب، وہ دین جس پر ہم جینے کا وعدہ کرتے ہیں اور جس پر ہم مرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اس میں اس کا کیا مقام ہے، اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آج نماز کا مقام ہمارے پاس ٹائم ملا تو پڑھیں گے، ٹائم نہیں ملا تو چھوڑ دیں گے۔ کوئی کام بیچ میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، اذان ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، کاروبار چلتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، یعنی ہر کام کے موقع پر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر نماز سے دھیرے دھیرے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، سوسائٹی میں لوگ دھیرے دھیرے نماز سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی اہم وجہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا خرابیاں پیدا ہو رہے ہیں، تھوڑا سا پہلے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ بھئی آج کی سوسائٹی بگڑ چکی ہے، آج کے بچے بگڑ چکے ہیں، آج کے نوجوان بگڑ چکے ہیں، آج کی خواتین بگڑ چکے ہیں، آج کے تاجر بگڑ چکے ہیں، آپ کے اساتذہ بگڑ چکے ہیں، آج کے سکولز بگڑ چکے ہیں، یعنی ہر چیز کے بگڑنے کی شکایت ہمارے پاس ہے نا؟ ہاں، کاروبار والا بگڑ چکا ہے، تاجر بگڑ چکا ہے، استاذ بگڑ چکا ہے، بچے بگڑ چکے ہیں، لڑکیاں بگڑ چکے ہیں، عورتیں بگڑ چکے ہیں، ہر ایک بگڑا ہوا ہے، ہر ایک کے بگڑنے کی شکایت ہمارے پاس چل رہی ہے ناظرین۔ لیکن اس بگڑنے کی وجہ کیا ہے، اس بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ہم رب العالمین سے پوچھیں، اور رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جب ڈاکٹر علاج کرنا چاہتا ہے، جب ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس مرض کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ بخار آیا، وجہ کیا ہے؟ ٹی بی آئی، ریزن کیا ہے؟ فلاں ہوا، ریزن کیا ہے؟ یعنی جب تک ایک ڈاکٹر اس مرض کی تشخیص نہ کرے اور اس مرض کا ریزن نہ جانے، وجہ نہ معلوم کرے، پھر ٹریٹمنٹ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ سوسائٹی کی خرابی کی وجہ کون بتا سکتا ہے؟ سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ریزن کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا معالج کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری نظر میں اور آپ کی نظر میں سب سے بڑا ڈاکٹر پرفیکٹ رب العالمین ہو سکتا ہے۔ وہ حقیقی معالج ہے،
جو ریزن کو دیکھ کر جو علاج کرتا ہے. اس نے کہا جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا, جیسے دور گزرتا گیا, لوگ آتے گئے جاتے گئے, آتے گئے جاتے گئے, خرابی پیدا ہوئی. کیا خرابی پیدا ہوئی؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ, انہوں نے سب سے پہلے نماز سے غفلت اختیار کی. واتبعوا الشہوات, نماز سے غفلت برتنے کی وجہ سے انہوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی شروع کر دی, اور نفسانی خواہشات کی پیروی جہاں ہوگی وہیں سے ساری بیماریوں کی ابتدا ہوتی. ناظرین, وہیں سے تمام کی تمام بیماریوں کی ابتدا ہوا کرتی ہے. نفسانی خواہشات کی پیروی جہاں ہوتی ہے وہیں ساری قسم کی بیماریاں پیدا ہوتے ہیں. اچھا, اس نے ہمیں بتا دیا کہ نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے خواہشات کے پیچھے پڑ گئے, خواہشات کے پیچھے پڑنے سے خرابیاں پیدا ہوئیں. تو آج اگر ہم سوسائٹی کی اصلاح چاہتے ہیں, دودھ والا دودھ میں پانی نہ ملائے, دکاندار جو ہے اپنے کاروبار میں دھوکہ نہ دے, پراپرٹی ڈیلرز وہ دھوکہ نہ دیں, ایک زمین کو 4 لوگوں کو نہ بیچیں اور ایک چیز کو 4 لوگوں کے پاس نہ گھمائیں, اور اساتذہ ڈیوٹی کو برابر عمل کرتے رہیں, یعنی ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائے, دھوکہ نہ دے, اور یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہماری فکر ہے, تو اس کو نماز کا پابند بنانا پڑے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا, بے شک نماز ہی تمام برے کاموں سے روکنے والی ہے. ہر طرح کے کاموں سے وہ روکنے والی ہے, بدکاری سے روکنے والی, زناکاری سے روکنے والی, چغل خوری سے روکنے والی, سود خوری سے روکنے والی, دھوکہ دہی سے روکنے والی. نماز پڑھنے والا ہے تو محسوس کرے گا کہ بھائی میں نماز پڑھوں گا پھر سود کھاؤں گا تو کیسے ہو سکتا ہے, میں نماز پڑھوں گا پھر بدکاری کو تو لوگ کیا کہیں گے, نماز پڑھتے ہو پھر تم دھوکہ دیتے ہو, نماز پڑھتے پھر تم چوری کرتے ہو, نماز پڑھتے پھر تم جو ہے دھوکہ دہی کر رہا ہو. اس طرح کے تانوں کو سننا پسند نہیں کرتا ہے نا, تو نماز اس کو روکتی ہے, اس کو بریک لگاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ مولانا نماز تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ میں سارے مساجد ماشاءاللہ بھرے ہوئے رہتے ہیں, عیدگاہ کے موقع پر عید کا گراؤنڈ سارا کا سارا بھرا ہوا نظر آتا ہے, عید کے موقع پر سارے کے سارے سفید کپڑے, سفید ٹوپی, سفید جو ہے پیجام پہن کر نکلے ہوئے رہتے ہیں. یہ سب نماز پڑھتے ہیں نا, پھر یہ برائی کیوں آ رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے باوجود پھر برائی سوسائٹی میں کیوں پنپ رہی ہے؟ ایک کوشچن پیدا ہو سکتا نا, ایک سوال پیدا ہو سکتا نا. تو ہاں, وعدہ تو کیا گیا, بات تو یہ بتائی گئی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, بے شک نماز برے کاموں سے روکنے والی ہے, پھر بھی برے کام نہیں رک رہے ہیں, جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ نماز ہماری مؤثر نہیں ہے, نماز نہ رہی, جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دینا بھی چھوڑ دی. نماز میں کیا ہونا چاہیے, نماز کیسے ہونا چاہیے, نماز کس دل سے پڑھنا چاہیے, نماز کتنی پابندی سے پڑھنا چاہیے, اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا, اس کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں سوچا. لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے, لوگوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع اور ثواب کے بھرمار کر دی, ثواب کے انبار لگا دی. ذرا دیکھیں آپ, ایک بندہ نماز کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو کیسے خوشخبری دی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہاں کیا فرماتے ہیں کہ من تطہر فی بیتہ, من تطہر فی بیتہ, جو آدمی اپنے گھر میں وضو کر لیتا ہے, وَمَدَا إِلَى بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, اور اپنے گھر سے مسجد تک وہ نکل کر آتا ہے, كَانَتْ خُطُوَاتُهُ, جتنے قدم وہ چل کر مسجد کو آ رہا ہے, احداها, ایک قدم اٹھاتا ہے, تحط خطیئتن, ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے, والأخرى, دوسرا قدم اٹھاتا ہے, ہاں ترفع درجہ, اس کے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے. ایک بندہ گھر میں وضو کر کے مسجد کو جا رہا ہے, پیدل چلتے ہوئے مسجد کو جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک قدم اٹھائے گا تو ایک گناہ معاف, اور ایک قدم اٹھائے گا تو اس کا درجہ بلند کیا جا رہا ہے. دوستو, لیکن کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا. 1000 قدم چل کر مسجد کو آئے, 2000 قدم چل کر مسجد کو آئے, تو 2000 جو ہے گناہیں مٹا دی جائیں گی,
اور 2000 درجے اس کے بلند کیے جائیں گے، لیکن اس طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں جاتا۔ صحابہ کرام کو ذرا دیکھیں آپ، صحابہ کرام کو ذرا دیکھیں آپ۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی تھے، لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه، صحابی کہہ رہے ہیں کہ بے وہ انصاری کا گھر تمام کے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ دور تھا۔ وہ انصاری صاحب، ان کا گھر تمام کے تمام صحابہ کرام سے دور تھا۔ وَكَانَتْ لَا تُخْطِئُ عَنْهُ صَلَاةٌ، اس کے باوجود بھی ایک نماز سے بھی وہ ایبسنٹ نہیں ہوتے تھے، ایک نماز سے وہ ایبسنٹ نہیں ہوا کرتے تھے۔ فَقِيلَ لَهُ، چنانچہ آپ سے کسی نے مشورہ دیا، کسی نے آپ سے کہا لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا لِتَرْكَبَهُ فِي الظَّلَمَاءِ وَالرَّمَضَاءِ، کاش آپ ایک سواری خرید لیتے تاکہ آپ کو سردی میں آنے میں آسانی ہوتی، گرمی میں آنے میں آسانی ہوتی، بارش کے موقع پر آنے میں آسانی ہوتی، رات میں دن میں کسی بھی وقت آپ مسجد کو حاضر ہوتے ہیں نا، آپ کو آسانی ہوتی۔ کیوں دور سے چل کر آپ مسجد کو آ رہے ہیں؟ کسی نے بطور مشورہ آپ سے کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا کہ ما یسرنی ان یکون منزل بجنب المسجد، مجھے خوشی اس بات سے نہیں ہوتی کہ میرا گھر مسجد کے بازو میں رہے، ولیکن اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد والرجوع اذا رجعت الى اهلي، صحابی نے کہا مجھے خوشی اس بات سے نہیں ہوتی کہ میرا گھر مسجد کے بازو میں رہے، بلکہ مجھے خوشی اس بات سے ہوگی کہ میرا گھر دور رہے اور میں روزانہ وہاں سے چل کر مسجد کو آؤں اور چل کر واپس لوٹ کر گھر کو جاؤں اور ہر قدم پر مجھے نیکیاں لکھا جائے، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ کا رسول نے سنا تو کیا کہا؟ قد جمع اللہ ذالک کلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نیت کے مطابق تم کو ثواب دے دیا۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم سواری پر آؤ کہ تب بھی یہ نیکیاں ملنے والی، نہیں کہا، بلکہ ان کو پیدل آنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہی ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے گاڑی پر مسجد کو آ رہا ہے تو اس کو وہ ثواب تو نہیں مل سکتا ہے جو پیدل آنے والے کو ملنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہر قدم پر گناہوں کو مٹانے کا وعدہ گاڑی پر آنے والوں سے نہیں کیا جا رہا ہے، ہر قدم پر درجے کے بلند ہونے کا وعدہ گاڑی پر آنے والے سے نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ جو پیدل چل کر مسجد کو حاضر ہوگا اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ کیسے صحابہ کرام کا جذبہ ہے، کیسے صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ وہ مسجد کو چل کر آنا چاہتے ہیں، مسجد کو دور دور سے آنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی مسجد ہماری بہت دور ہے، فجر میں آنا دشوار ہو جاتا ہے، فجر میں آنا دشوار ہے، پیدل چل کر آنا دشوار ہے، گاڑی نہیں تھی اس لیے مسجد کو نہیں آیا۔ نہیں، یہ عذر چلنے والا نہیں، یہ عذر چلنے والا نہیں۔ ذرا دیکھیں آپ کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وَهُوَ أَعْمَى، اس حال میں کہ وہ صحابی وہ نابینا تھے، وہ اندھے تھے۔ فَقَالَ، انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول، انی رجل اعمی، اے اللہ کا رسول میں ایک نابینا آدمی ہوں، میں ایک اندھا آدمی ہوں، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِ إِلَى الْمَسْجِدِ، میرے پاس کوئی دوسرا بچہ بھی نہیں، کوئی نوجوان بھی نہیں یا جو مجھے اپنے گھر سے لے کر مسجد کو حاضر کر دے یا گھر سے لے کر مسجد کو لے آئے، میرے پاس کوئی سپورٹر بھی نہیں، مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرخص له فیصلی فی بیتی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن چاہی کہ اللہ کا رسول آپ مجھے اجازت دے دیں کہ چونکہ میں نابینا ہوں، مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، لہذا میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا،
گھر میں نماز ادا کروں گا. اس طرح کی پرمیشن اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی. فرخص له, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرمیشن دے دی, ٹھیک ہے جاؤ تم ان عذر کی بنا پر گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو. اب خوشی خوشی وہ صحابی واپس لوٹ کر جا رہے تھے. ہاں فنادہ, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. پھر واپس ان کو بلایا, پھر کہا هل تسمع النداء بالصلاة, اچھا یہ بتاؤ صحیح کہ جب مسجد میں اذان ہوتی رہتی ہے تو کیا اس کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے؟ مسجد کے اذان کی آواز تم کو سنائی دیتی ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ, ہاں اللہ کا رسول مجھے تو یہ آواز سنائی دیتی ہے, میں تو اذان کی آواز سنتا رہتا ہوں. قال فاجب, تب کہا کہ تب تو یہیں پر آ کر پڑھنا ہوگا. غور کریں ناظرین, ایک وہ صحابی کہ جس صحابی کے احترام اللہ تبارک و تعالی بھی کر رہا ہے. وہ صحابی کی شان ذرا دیکھیں آپ, کیسے صحابی ہیں. وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے آتے ہیں. اللہ کا رسول بیٹھے ہوئے ہیں, کفار قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے طرح بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو کچھ باتیں سمجھا رہے ہیں, دین کی باتیں ان کو سمجھا رہے ہیں. صحابی چونکہ نابینا تھے, ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کون بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس حالت میں, ان کو نہیں معلوم. آتے ہی انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ بھئی یہ تو صحابی ہیں, ان کو میں جواب بعد میں دے سکتا ہوں, ان کو جو ہے ویٹنگ لسٹ میں رکھ سکتا ہوں, پہلے ان کو سمجھا لوں گا, چونکہ یہ بار بار ملنے والے نہیں ہیں, ایک بار آئے ہیں پھر دوبارہ آئیں گے نہیں آئیں گے پتہ نہیں, لہذا ان کو پہلے سمجھائیں گے, ان کو پہلی بات پوری بات کریں گے. یہ سمجھ کر اللہ کے رسول نے ان کو ذرا نظر انداز کر دیا, ان کو ذرا جو ہے نظر انداز کر دیا. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر دیا, آسمان سے وحی نازل ہو رہی, جبرائیل آ کر سنا رہے, عبس وتولى ان جاء الاعمى. کیا بات ہے, تیوری چڑھا رہے ہیں آپ, کیا بات ہے؟ ایک نابینا آ کر آپ سوال کر رہے ہیں, آپ ان کو نظر انداز کر دے رہے ہیں. چھوڑ دو ان کو چھوڑ کر ان کی طرف توجہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر رہا ہے, ان کو توجہ دو. ایسے شان والے صحابی آ کر کوشچن کر رہے ہیں, مجھے لانے والا کوئی نہیں, میں آ نہیں سکتا, گھر میں پڑھ لوں گا. تو آپ کہنے کہ نہیں, گھر میں نہیں پڑھ سکتے, گھر میں آپ نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو شان والے صحابی ہیں, ان کے بارے میں کبھی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ سستی سے نہیں پڑھ سکتے, یا کاہلی سے نہیں پڑھ سکتے ہوں گے, یا گھر میں رہیں گے تو کاہلی وغیرہ کام مصروف ہو کر نہیں پڑھتے ہوں گے, اس لیے مسجد میں ہو کر نماز پڑھنے حکم دیا ہوگا؟ نہیں, وہ ہر حال میں نماز پڑھنے والے صحابہ تھے, انہوں نے زندگی قربان کر کے نماز کی خاطر حاضر ہونے والے تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا کہ یہیں پر آ کر پڑھنا ہوگا. لیکن ہمارا معاملہ دوستو, کاروبار پر بیٹھے ہوئے ہیں نا, جب عصر کی اذان ہوتی رہتی اسی وقت لوگ زیادہ آتے ہیں, جب مغرب ہوتی ہے اسی وقت لوگ زیادہ جو ہے دکان پر آ جاتے ہیں, عشاء کا وقت ہوتا ہے اسی وقت کاروبار بڑھ جاتا ہے نا. اس موقع پر ہمارے دل میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لوں گا, اس مسجد میں 7:45 کو ہے, وہاں 8:15 کو وہاں جا کر پڑھ لوں گا میں. یہاں سب جگہ جو ہے 9 بجے ہے, یہاں 8:15 کو فلاں مسجد 10 بجے, میں دکان بند کر کے جاؤں گا, نماز پڑھ گھر کو جاؤں گا. اس طرح کا خیال آتا رہتا ہے. نتیجے میں پھر وہ گراہک آتے ہیں یہاں تک کہ 11 بجے تک وہ دکان بند نہیں کر سکتا. وہ 10 بجے پڑھی جانے والی مسجد کی نمازیں ہو جاتی ہے, لیکن پھر اس کو بھی وہاں بھی جانے کی توفیق نہیں ہوتی, واپس لوٹ کر گھر کو آتا ہے. اب چونکہ اس کو حدیث تو یاد ہے, بھئی جب بھوک لگی ہو اور نماز بھی ہو تو پہلے کھانا کھا لو, بعد میں نماز دیکھا جائے گا. تو پہلے اس حدیث پر عمل کر لیتا ہے, اس حدیث پر عمل کر کے پہلے کھانا کھا لیتا ہے. اب کھانا کھاتے ذرا سستی ہوتی, چلو تھوڑی دیر, نا حدیث میں تو یہ ہے کہ جتنی تاخیر سے نماز پڑھو ثواب زیادہ ملنے والا ہے, چلو ہم 12 بجے اٹھ کر نماز پڑھ لیں گے.
ہاں اور ذرا تاخیر نماز پڑھ لیں گے، نتیجے میں اٹھ نہیں سکتا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا ہے، دن ایسے اس کا گزر جاتا دوستو، اس کا خیال نہیں آتا۔ جبکہ عشاء کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی، ذرا دیکھیں آپ۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة العشاء بالجماعة فكأنما قام نصف الليل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو آدمی عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا اس نے آدھی رات تک کھڑے ہو کر اس نے عبادت کی۔ وَمَنْ صَلَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا قَامَ طُولَ اللَّيْلِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس نے گویا ساری کی ساری رات کھڑے ہو کر اس نے عبادت کی۔ یہ باتیں ہم سنتے ضرور ہیں لیکن عمل کرنا دل نہیں چاہتا۔ کون سا بڑا مشکل کام اس کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ ہاں ذرا سا کاروبار کو روک دو، اپنے کام کو ذرا بریک کرو اور شٹر ڈال دو اور کپڑا باندھ دو، چلو نماز کے لیے، لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ہاں آدھی رات تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا تم کو سونپ دیا جا رہا ہے۔ فجر میں اٹھو، ادھر مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے، نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہی مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لوگو کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ وہ مؤذن زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ لوگو تم کامیابی تجارت میں تلاش کر رہے ہو، تم کامیابی مارکیٹ میں تلاش کر رہے ہو، تم کامیابی اپنے دکانوں میں جو ہے تلاش کر رہے ہو، تم کامیابی اپنے کمپنیوں میں تلاش کر رہے ہو، نہیں، یہاں کے تلاش کرو، یہاں کامیابی رکھی گئی ہے۔ لیکن اس کی طرف ناظرین ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہاں آج ہم لوگ دن ڈے نائٹ محنت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیسے جی رہے ہیں؟ انسٹالمنٹ لائف جی رہے ہیں ناظرین، انسٹالمنٹ لائف ہماری ہے۔ اتنا کما رہے ہیں، نوجوان ہمارا کتنا کما رہا ہے؟ 40,000 50,000 60,000 1 لاکھ ابو، اس سے زیادہ کما رہا ہے، لیکن پھر بھی 25 کو پھر پیدل ہو رہا ہے۔ ہاں اے ٹی ایم سے پہلے جو ہے پیسے نکال کر ختم کر چکا ہے، انجوائے کر کے ختم کر چکا ہے، اس کا جو ہے انسٹالمنٹ، اس کا انسٹالمنٹ، گھر کا انسٹالمنٹ، گاڑی کا انسٹالمنٹ، فلاں کا انسٹالمنٹ، کار کا انسٹالمنٹ، یعنی لائف اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ بس ایک ریزن ہے۔ ہاں اس نے کہا تھا، ہم کو پیدا کرنے والے نے کہا تھا یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تفرغ لی عبادتی، تو میری خاطر عبادت کو ٹائم نکال لے، تو میری خاطر عبادت کے لیے ٹائم نکالا کر۔ کیا کروں گا؟ املا صدرک غنن، میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا، میں تمہیں مالدار بنا دوں گا، واسد فقرک، اور تمہاری غربت کو، فقر و فاقے کو، تمہارے پرابلمز کو، تمہارے مسائل کو سب کلوز کر دوں گا، سب بند کر دوں گا، سب مسئلے حل کر دوں گا۔ یہ وعدہ ہے کس کا؟ اس رب العالمین کا جو کبھی وعدہ خلافی کرنے والا نہیں، اس رب العالمین کا جو کبھی مکرنے والا نہیں، اس رب العالمین کو جو کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں، کبھی تاخیر کرنے والا نہیں، اس کا وعدہ ہے۔ اور پھر اس نے دھمکی بھی دے رکھی ہے وَإِلَّا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، میری خاطر وقت نہیں نکالو گے، ہاں ہم کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے باتیں پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، وقت ملے گا تو پڑھ لیں گے، شادی میں چلے گئے، ختم، ہم پہنچتے ہیں وہاں پر، ہاں وہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، رخے میں تو لکھا گیا، اب مغرب کے بعد ہم وہاں پر پہنچ رہے ہیں تو نوشہ آ رہا ہے 9 بجے، اب عشاء کی نماز چٹ ہو گئی، پھر وہاں پر کاروائی آگے بڑھتے کھانا کھا کر فارغ اور گھر کو آ رہے ہیں 12 بج جاتے ہیں دوستو، پھر اس کے بعد واپس آ کر نماز پڑھنے کا دھیان بالکل نہیں رہتا۔ ہاں راتوں رات گزارتے جا رہے ہیں، نہ مغرب ہم نے پڑھی، نہ عشاء ہم نے پڑھی، نہ فجر ہمیں پڑھنے کی توفیق ہوگی، اس کے باوجود اپنے فنکشن میں خوشی مگن ہم ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھی کھانا کیسا بنا تھا، ہاں فنکشن کیسا رہا،
दूल्हा कैसा रहा, रिकॉर्डिंग कैसे रही, फलां कैसा रहा, फलां कैसा रहा, इसकी तारीफ सुनकर हम बड़े खुश होते हैं दोस्तों। लेकिन पलटकर आप उनसे पूछेंगे भी आप जो है ईशा की नमाज पढ़े? नहीं मौलाना फंक्शन में था, बिजी था, नहीं पढ़ सका। फजर पढ़े? नहीं मौलाना घर को आए तक 2 बज गए, जो है फिर सो गया तो उठ नहीं सका। यानी बहाना बेशुमार बहाने। यहाँ कहा जा रहा है वइल्ला तफअल, और अगर तुमने मेरी खातिर वक्त नहीं निकाला मलअतु यदक शुगलन, मैं तुमको कंटिन्यू बिजी कर दूंगा, तुमको कंटिन्यू मसरूफ कर दूंगा। वलम असुद्द फक़रका, और तुम्हारी गुर्बत को भी नहीं मिटाऊंगा। यानी आज जॉब कर रहे हैं, आज नौकरी कर रहे हैं, आज हम कमाने जा रहे हैं और अपनी खातिर से भी वक्त निकाल रहे हैं, लेकिन अल्लाह की खातिर हम वक्त नहीं निकालते हैं, तो जाहिर बात है हम कितना भी कमाएं बरकत नहीं होती, हम कितना भी लाएं बरकत होने वाले नहीं। बस इधर आता है उधर जाता है, इधर आता उधर जाता है। क्यों वक्त नहीं निकाला, क्यों उस हक अदा नहीं किया? अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जरा देखें आप। अराइतुम लौ अन्न नहरम बिबाबि अहदिकुम यगतसिलु फीहि 5 मर्रातिन फहल यबका मिन दरनि शै। सहाबा कराम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त कर रहे हैं, लोगों ये बताओ, अगर तुम्हारे किसी घर के सामने एक नहर बह रही हो, तुम्हारे घरों में से किसी के घर के सामने नहर बह रही हो, और उस बहते हुए नहर में यगतसिलु फी अहदिकुम 5 मर्रातिन, 5 मरतबा कोई गुस्ल कर रहा है, 5 मरतबा कोई नहा रहा है, फहल यबका मिन दरनि शै, क्या जिस्म पर मैल कुचल बाकी रह सकता है? क्या जिस्म पर मैल कुचल आप देखेंगे? ला या रसूल अल्लाह। साहबा करम ने कहा नहीं अल्लाह का रसूल, जिस्म पर मैल कुचल बाकी नहीं रह सकता है। तो आपने कहा फदालिका मसल सलवातुल खम्स यमहुल्लाहु बिहिनल खताया, यही मिसाल 5 नमाजों की है। अगर कोई 5 नमाजें पढ़ लेता है तो सारे सगीरा गुनाह उसके माफ कर दिए जाएंगे। फजर उसने पढ़ी, जोहर तक के छोटे गुनाह उसके माफ हो गए, जोहर उसने पढ़ी, असर तक के गुनाह उसके माफ हो गए, असर उसने पढ़ी, मगरिब तक के गुनाह माफ हो गए। यानी 5 वक्त में जितने नमाजें पढ़ लेगा सारे के सारे गुनाहों से पाक और साफ हो जाएगा नाज़रीन। लेकिन हर काम के लिए वक्त हमारे पास मौजूद है, दोस्तों को मिलने का वक्त मौजूद है, कारोबार के लिए टाइम हमारे पास मौजूद है, फंक्शंस के लिए सारा टाइम जो है मौजूद है। लेकिन अगर वक्त हमारे पास नहीं है तो नमाज के लिए वक्त नहीं है। और याद रखें नाज़रीन, आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं कि नाज़रीन देखिए आप, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलि सलातु, सबसे पहला क्वेश्चन अल्लाह तबारक व तआला कल क़ियामत के दिन हुकूकुल्लाह के बारे में, अपने हुकूक के बारे में क्वेश्चन करेगा, तो नमाज के बारे में क्वेश्चन करेगा। इबादत में सबसे पहले वो नमाज का क्वेश्चन करेगा। फ़इन सलहत सलहल जसद फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लह व अंजा, और अगर वो नमाज में कामयाब हो जाता है, इस पहले क्वेश्चन में वो पास हो जाता है, उसके बाद वो पास होता जाता है, पास होता जाता है। और अगर वो नाकाम हो जाए तो फिर उसके बाद नाकाम 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 होता जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में से नमाज के बारे में पूछा जाता है। बस यही नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली है। नाम हमारा मुसलमान है, अब्दुर्रहमान है, अब्दुल्ला है, सादिक है, फला है, फला है, गवर्नमेंट के रजिस्टर में है दोस्तों, इस्लाम के रजिस्टर में, अल्लाह के रजिस्टर में क्या हमारा नाम मुसलमान है? इस पर हम गौर करना होगा। नमाज के पाबंद हैं तो हमारा नाम वहां रहेगा। और हम दावे कितने भी करते रहें, अपने घरों पर हादा मिन फजल रब्बी लिखें, या अपने घरों पर माशा अल्लाह लिखें, अपने घरों पर या अल्लाह, या जो है या अल्लाह और मोहम्मद लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन अगर नमाज के पाबंद नहीं है फिर ये चीजें काम आने वाली नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को नमाज का पाबंद बनाए और उसके सामने झुकने वाला, उससे मांगने वाला और उसी तलब करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।